ایک بات بتاؤ، 11ویں منانا صحیح ہے غلط؟ مگر یہ غلط بتانے والے پتا کیسے کیسے پروپیگنڈا بناتے ہیں جی، کیسے غلط کرتے ہیں۔ گجرات علاقے میں، غور سے سننا ایمانداری سے، گجرات علاقے میں ایک جماعت پہنچ گئی اور جا کے اتفاق سے 11ویں کے دن پہنچی، اور 11ویں میں دیکھ جیسے یہاں بنتی تھی وہاں کی مسجد میں بھی بن رہی تھی۔ اور جب دیکھ بنے گی تو گوشت بھی پڑے گا کہ نہیں، اور جب گوشت پڑتا ہے تو اس میں ہڈی بھی پڑتی ہے۔ دیکھو کیسے کیسے گھما کے یہ لاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کام کیا، پہلے تو اس بستی کے لوگ گھسنے نہیں دے رہے تھے مسجد میں، اور اس کے بعد جیسے تیسے کر کے گھس گئے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ گئے وضو خانے پہ یہ جماعتی لوگ، اور دوبارہ وضو کر کے پھر بیٹھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے دوبارہ وضو کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کیا ہے کہ ہم گو سے پاک کی نیاز کو بغیر وضو نہیں کھاتے۔ وہاں کے سنی بولے یار یہ تو ہم سے بڑے عقیدت مند ہیں، جی، ہم تو بے وضو کے لپیٹے ہیں، بے غسل کے لپیٹ دیتے ہیں، اور یہ تو غوث پاک کی نیاز بھی وضو سے کھاتے ہیں۔ بولے یار یہ تو بہت اچھے ہیں بھائی، دیکھو کیسے کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ مگر سننا غور سے، یہ لطیفہ نہیں سچی بات ہے۔ جی، دے دیا دھوکہ۔ وہاں کا پردھان جو بالکل منع کر رہا تھا گھسنے کے لیے، اس نے کہا کہ اب تک تم 3 دن اپنی مرضی سے آئے، اب 1 مہینہ میری مرضی سے رہو، تم ہی سکھاؤ گے دین۔ اب دیکھو کیسے دھوکہ دیا۔ مگر پھر دیکھ دو کیا، عشاء کی نماز کے بعد تقریر کرنے کھڑا ہوا امیر صاحب، اور نے کہا امیر نے کہ بھائیو تم نے دیکھ بنائی بڑے پیر صاحب کی، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، مگر ایک بات ہلکی سی بتا دو، تم نے جو یہ 11ویں کی دیکھ بنائی، بریانی بنائی، اس میں گوشت تو ڈالا، اس میں ہڈی بھی ہوں گی کہ نہیں؟ جی، تو لوگ بولے ہاں ہڈی تو ہوتی ہے۔ اب بتاؤ غوث پاک کا نام نیاز پڑی گئی ہے اور وہ ہڈی تم نے نالی میں ڈال دی، غوث پاک کا نام نالی میں ڈال دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ۔ اتنا برا ہوا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنے کی تم دیکھ بناتے ہو اتنے پیسے غوث پاک کے نام سے مسجد میں لگا دو۔ جی، لوگ بولے بالکل صحیح ہے، اچھی بات بتائی آپ نے، آج کے بعد 11ویں میں ایسے ہی ہوگا۔ ایک وہاں 10-12 سال کا بچہ تھا، سنی مدرسے میں پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو مدرسوں کی تعلیم ضرور ہے۔ جی، تمہیں نہیں پتا کب دھوکہ دینے والے دھوکہ دینے آ جائیں، صحیح بات ہے۔ نہ پتا کیسے طریقے سے دھوکہ دے دیں۔ وہ بچہ تھا، اس نے فون کیا مولانا عبدالستار حمدانی گجراتی کو، جی جی جی، وہ آگے گاڑی لے کے آئے اور رات میں آ کے بولے کہ امیر صاحب کہاں؟ تو وہاں کا پردھان بولا آپ کو کیا مطلب، ہماری بستی ہم جو چاہیں کریں، جی، آپ کون ہوتے ہو؟ سنیوں سے ہی کہہ رہے تھے، مگر عبدالستار حمدانی کا دبدبہ ماشاءاللہ بہترین عالم ہے۔ وہ پہنچے اور ان کا آپ بات کرنے دو۔ جب امیر دعوت نے دیکھا نا، تبلیغی نے، جماعت والوں نے دیکھا کہ وہ آ گئے، تو اب تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ امیر آیا سامنے، آپ نے فرمایا کہ بتا بھئی کیا کہہ رہا تھا تو؟ کہا کہ دیگ میں گوشت پڑا، ہڈی پڑی اور ہڈی نالی میں پھک گئی، غوث پاک کے نام کی توہین ہو گئی، 11ویں مت بنانا۔ کہا حضور میں نے کیا غلط کہہ دیا، صحیح تو ہے۔ اب جواب سنو، سنیوں آج تک تم 11ویں مناتے آئے ہو، مگر دوسروں کا جواب دینا بھی سیکھو۔ محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، طلب کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عبدالستار مولانا عبدالستار حمدانی نے فرمایا یہ بتا کہ غوث پاک کا نام بڑا ہے یا اللہ پاک کا نام بڑا؟ اب بھی بتاؤ، اللہ پاک کا نام بڑا ہے نا؟ جی، اللہ پاک کا نام بڑا۔ امیر بولا ہاں۔ بولے یہ بتا جب بقرہ عید میں جانور ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی ہڈی فریز میں سجا کے رکھے ہے کیا؟ اس کی اوجڑی کہاں رکھتا ہے؟ اس کا خون کہاں ڈالتا ہے؟ اللہ کا نام لیا گیا جانور پہ، ہڈی کہاں ڈالی، خون کہاں ڈالا، کھال کہاں ڈالی؟ بولے مولانا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے وہ چپک نہیں جاتا۔ کہاں نادان، جب اللہ کا نام جانور پہ نہیں چپک سکتا تو غوث پاک کا نام بریانی پہ کیسے چپک جائے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ جب یہ جواب سنا تو پردھان جی ڈنڈا لے کے آئے، بولے کمبختو گمراہ کرنے والے تھے تم، بھاگو، میں تو تم نے گمراہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں اس دھوکے سے باز آ جاؤ، ان تمام حملوں سے باز آ جاؤ۔ ہم غوث پاک کے قلبی عاشق تھے، آج بھی عاشق ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک غوث پاک کے عاشق رہیں گے۔ سبحان اللہ، محبت صبر جو ہوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور سناؤں غوث پاک کا بچپنا، جی، محبت صبر جو ہوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ نہیں؟
میرے غوث پاک کا کمال، واہ واہ، میرے غوث پاک جب مدرسے جاتے تھے، بہت تھوڑی سی عمر میں بستی کے مدرسے میں، تو اپنے نانا کے ساتھ گائے چرانے جاتے تھے، گائے چرانے، جس کو ہم بولتے ہیں چگانے، غور سے سننا، گائے چرانے جاتے تھے، تو غوث پاک ایک دن جنگل کی طرف جا رہے تھے، تو گائے نے پیچھے کو مڑ کے کہا، اے عبد القادر تمہارا کام یہ نہیں ہے میرے پیچھے چلو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم آگے چلو اور پورے نانا کی امت تمہارے پیچھے چلے۔ سبحان اللہ، محبت سے بڑھ دوں گا سبحان اللہ۔ ولی ہو تو ایسا ہمیں خود کرامتیں دکھائیں، پاک کی کرامت یہ کہ جانور بول کے بتائیں۔ سبحان اللہ، سبحان جی۔ اے عبد القادر تمہارا کام یہ نہیں میرے پیچھے چلو، تمہارا کام یہ تم آگے چلو، نانا کی امت تمہارے پیچھے چلے۔ سبحان اللہ۔ واپس آ گئے، ماں سے کہا، اے میری ماں میں نے آج یہ منظر دیکھا، ایک جانور گائے نے مجھ سے ایسے کہا۔ غوث پاک کی ماں نے کہا، بیٹا تمہیں قوم کا رہنما بننا ہے، سبحان اللہ، بیٹا تمہیں قوم کا رہنما بننا ہے، تمہیں رہبر بننا ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے اور نانا کی امت کو محبت کا پیغام سکھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک وہ کرامت بھی بڑی مشہور ہے۔ غوث پاک کو تیار کیا، اور جانتے ہو آج ہم کہاں پڑھنے جاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ مولانا علی واری صاحب کوٹہ برائی میں پڑھا رہے ہیں، یہاں سے 50 یا 40 کلومیٹر ہوگا، اور زیادہ چلو اعظم گڑھ چلو، مگر سنو، جانتے ہو میرے غوث پاک 6 یا 7 سال کی عمر میں جب چلے تھے نا بغداد سے، جب چلے تھے نا اپنے گیلان سے سفر کیا تھا پڑھنے کے لیے، تو بغداد پہنچے تھے تو کتنا کلومیٹر تھا؟ 629 کلومیٹر پیدل سفر کیا تھا۔ سبحان اللہ، محبت سبحان اللہ، 629 کلومیٹر پیدل سفر کر کے غوث پاک مدرسے میں پہنچے۔ سبحان اللہ، مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا غوث پاک نے۔ اور بچوں، پڑھنے والوں سنو، تم بچوں اپنے ماں باپ کو ضد کر کے پڑھنے کے لیے خرچہ لیتے ہو، مگر میرے غوث پاک کو جب بھیجا تھا نا ماں نے، تو بھیجتے وقت سینے سے لگا کے ماں خیر فاطمہ رونے لگی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد القادر جیلانی عرض کرتے، امی جان میں چاہ رہا ہوں آپ رو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگ رہے، امی صاحبہ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب تم واپس پڑھ کے آؤ گے تو میرا درشن نہیں کر پاؤ گے، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ جانتے ہو غوث پاک خود بھی ولی تھے اور ان کی ماں بھی ولیہ تھی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ آج بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہلکی سی چھٹی ملی چھٹی کر دیتے ہیں، بہانہ ملا چھٹی کر دیتے ہیں، مگر غوث پاک نے دل پہ کیسے برداشت کیا ہوگا کہ ماں نے کہا، بیٹا تم جا رہے ہو مگر جب پڑھ لکھ کے آؤ گے تم ماں کا دیدار نہیں کر پاؤ گے، ماں تم سے پہلے چل جائے گی، ماں کا سایہ تم سے اتر جائے گا۔ پر میرے غوث پاک نے کہا، ماں پھر میں چاہتا ہوں میں نہیں جاؤں۔ ماں نے کہا، بیٹا میں تمہیں اپنی خاطر کامیابی بھی نہیں ہو سکتی، تمہیں بہت آگے بڑھ کے دین مصطفیٰ کا کام کرنا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، آپ سے پڑھ دوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے غوث کا بچپنا۔ اور سنو، یہ تو تعلیم کا شوق ہے، مگر کرامتیں ولی دکھاتے ہیں، اور غوث پاک کے قدموں سے کرامت ظاہر ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور وہ کرامت بھی بڑی مشہور ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو تو بتا دینا، اور نہ سنی ہو تو آپ میں سنا دیتا ہوں۔ محبت سے پڑھ دوں گا سبحان اللہ جی۔ ایک خاتون آئی بچے کو لے کے، ہاتھ پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، اور آ کے عبد القادر جیلانی غوث پاک بہت تھوڑی عمر میں، بچپن کی عمر میں باہر کھیل رہے تھے، اور اندر کمرے میں ان کے نانا عبداللہ سومئی بیٹھے تھے۔ وہ نانا بھی ولی تھے، ولی کامل تھے نانا غوث پاک کے، وہ اندر خانقاہ میں عبد القادر جیلانی بچوں کی طرح باہر کھیل رہے ہیں۔ وہ عورت آئی، چہرہ اداس ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، روتی آئی، چلاتی ہوئی آئی۔ غوث پاک نے فرمایا، اے عورت، اے مائی روتی کیوں ہے؟ کہا، میرا زندگی کا اکیلا چشم و چراغ تھا یہ میرا بیٹا، ایسا لگ رہا ہے اس کے سانس رک گئے، یہ مر گیا، نہ باپ کا سایہ اس بچے کے اور نہ میرے شوہر ہے، میرا اکیلا بیٹا ہے، میں اس کی سارے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کچھ کر دیجئے۔ غوث پاک نے مسکرا کے کہا، اندر چلی جاؤ۔ واپس سمجھ جاؤں گا سبحان اللہ، اندر چلی جاؤ۔ اندر پہنچی وہ خاتون، بچے کے چہرے پہ پردہ پڑا تھا، پہنچ گئی، سلام کیا۔ عبداللہ سومئی نے کہا، کس لیے آئی ہے؟ کہا، میرا بچہ ہے، طبیعت خراب ہے، دم توڑنے کے قریب ہے، کچھ کر دیجئے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، غوث پاک کے نانا نے، اور آنکھیں کھول کے بعد میں کہا، جا یہ بچہ زندہ نہیں ہو پائے گا، مر گیا، زندگی اختتام ہو گئی۔
گئی، اس کے ساتھ ٹھہر گئے، اب یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے دل سے پوچھو مائی کے، جس ماں کا اکیلا چشم و چراغ ہو، اکلوتا بیٹا ہو، شوہر کا سایہ بھی نہ ہو، کوئی رشتہ دار قریبی نہ ہو، اس ماں کے دل پہ کیسے غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا۔ وہ اداس چہرہ لے کے خانقاہ سے باہر نکلی، پھر دوبارہ میں غوث پاک کھیلتے ہوئے مل گئے۔ محبت سے برجوم کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہریانہ کے سنی مسلمانوں توجہ سے سننا، ہاتھ بڑھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بڑھا کے بولو یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ عورت آئی اور باہر آ کے غوث پاک کو دیکھا، میرے غوث پاک نے مسکرا کے کہا مائی جب اندر گئی تھی تو کم رو رہی تھی، آئی ہے تو زیادہ رو رہی ہے، اندر گئی تھی تو اداس کم تھی، آئی ہے تو زیادہ ہے، اندر گئی تھی تو غمگین کم تھی، اب زیادہ ہے، اندر گئی تھی تیرا چہرہ کم اترا ہوا تھا، آئی ہے تو بہت زیادہ چہرہ اترا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ خاتون بولی بچے تیرے سننے کی بات نہیں ہے، جس امید کے ساتھ گئی تھی، جس محبت کے ساتھ گئی تھی، جس ارادے کے ساتھ گئی تھی، میں نے کہا تھا اندر بیٹھنے والے ولی سے کہا تھا، اس نے کہا بچہ مر گیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہریانہ کے سنی مسلمانوں، میرے غوث کو جلال آ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا اے خاتون دوبارہ جا اور اس ولی سے کہہ دینا یہ بچہ مرا نہیں، یہ بچہ زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قاری سلیمان رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچو ابا کے خلاف کوئی بیٹا کام کر دے تو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ جی اور نانا کے سامنے نواسا خلاف کر دے تو غصہ آئے گا؟ جی۔ اور وہ بھی ولی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا جا اندر کہنا ولی سے یہ مرا نہیں، چہرہ ہٹا کے دے دیکھو پردہ، سے پردہ ہٹا کے تو دیکھا۔ وہ خاتون بچے کو لے کے گئی، تھوڑا دل میں دل آیا، اور جیسے پہنچی عبداللہ سومئی کو جلا رہا، اے خاتون پھر آ گئی، میں نے تجھ سے منع کر دیا کچھ نہیں کر سکتا۔ خاتون بولی اب آئی نہیں ہوں بھیجی گئی ہوں۔ محبت سے بڑھ سبحان اللہ۔ آئی نہیں ہوں بھیجی گئی ہوں۔ کیا مطلب؟ بولے باہر جو بچہ کھیلا نا خوبصورت چہرے والا، اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ مارا نہیں، چہرے سے پردہ ہٹا کے تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھوں پہ بچہ ہے، چہرے پہ پردہ پڑا ہے۔ عبداللہ سومئی غوث پاک کے نانا کو چلا لایا، اٹھو، اور جب پردہ ہٹایا تو بچے کو مسکراتے ہوئے سبحان اللہ ہنس رہا تھا۔ میرے غوث پاک کے نانا کو چلا لایا، جلدی سے ڈنڈا آسا اٹھایا، اور آسا اٹھا کے غوث پاک کے پیچھے پیچھے، غوث پاک آگے آگے، نانا پیچھے پیچھے، نواسا آگے آگے، نانا پیچھے پیچھے، اور جب پہنچتے پہنچتے راستے کا لاسٹ ہوا، بستی کے قبرستان آ گئے۔ غوث پاک نے دیکھا اب آگے کوئی راستہ نہیں ہے، تو میرے غوث پاک نے قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کے کہا اے قبرستان کے مردوں کھڑے ہو جاؤ، میرے نانا تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ۔ سب کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ غوث پاک نے بچپن کا معاملہ اب تو ایک زندہ کیا تھا، جی ایک ہی کیا تھا تو غصے میں تھے، مگر جب قبرستان جا کے غوث پاک نے کہا مردوں کھڑے ہو جاؤ، نانا کا استقبال کر لو۔ سبحان اللہ۔ نانا آ گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے تاریخ میں پڑھا اس قبرستان میں 300 مردے دفن تھے، اللہ، اور سارے کے سارے مردے قبروں سے نکل کے باہر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب غوث پاک کے نانا نے دیکھا وہاں تو ایک بچہ زندہ کیا تھا، یہاں تو ایک جھٹکے میں 300 زندہ کر دیے، اپنے عصا کو نیچے کیا اور کہا نواسے میں تیرے مقام کو نہیں پہچان پایا، میں تیری شان کو نہیں پہچان پایا، تو کتنا بڑا ہے یہ تیرے خدا کو پتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ سنی مسلمانوں ہم سے ہمارے عقیدے پہ سوال کرتے ہو لوگوں، ارے جب ہمارا غوث ولیوں کا سردار بغداد کا تاجدار جب اتنا سپر پاور ہے تو مدینے کا آقا کتنا سپر پاور ہوگا؟ جب غوث پاک میں اتنا کمال ہے تو رسول پاک میں کتنا کمال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب امتی اتنا با کمال ہے تو آقا کتنا با کمال ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور اس لیے
میں تو تقریروں میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، لوگوں نبی کو سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کو سمجھ لو، بے شک سبحان اللہ، نبی سمجھ میں آ جائیں گے تو نبی آٹومیٹک خود سمجھ میں آ جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے غوث پاک، ان کی کمال والی شخصیت ہے۔ اور یہ غوث پاک، اب دیکھو ایک بات یاد رکھو بچوں، آپ بھی پڑھتے ہو چاہے وہ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کہیں بھی ہو، اور ایک بات اور یاد رکھنا، جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم سب کی سب تعلیم دین کو فائدہ دینے والی ہے، بے شک جی، کیونکہ مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بے شک مسلمانوں کو اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اچھے وکیل کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اچھے MBBS کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو IPS ادھیکاری کی ضرورت ہے، مگر ان تمام ڈگریوں سے پہلے مصطفیٰ کے عاشق بننے کی بھی ضرورت ہے، بے شک سبحان نبی کا اللہ، وفادار بننے کی بھی ضرورت ہے، نبی کا سچا امتی بننے کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن کو پڑھو اور قرآن کے پیغام کو دل کی تختی پہ فٹ کر لو، سبحان اللہ، سچے نبی کے وفادار بنو۔ اور ایک بات بتا دوں، قرآن کی تعلیم، میں یہ نہیں کہتا کہ حافظ قرآن مفتی بنو، نہیں، اللہ توفیق دے تو پڑھتے رہو، اللہ تمہیں نواز دے، عالم بھی بن جاؤ، مفتی بھی بن جاؤ، مگر اتنا تو ضرور بن جاؤ تاکہ قرآن پڑھ کے تم اچھے برے کی تمیز کر سکو۔ جی، اتنا تو قرآن پڑھ لو کہ پاکی کیسے ہونی چاہیے، ناپاک کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، پاک کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، وضو کیسے ہوتا ہے، مگر ہماری قوم کی کتنی خستہ حالت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، قاری علی واری صاحب تشریف فرمائے، سرفراز بھائی بیٹھے ہیں، سن لینا، آبی جمعے کو آپ دیکھ لینا، پرسوں کو میں نے اکثر و بیشتر جمعوں میں دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، جب جمعے میں دیکھتے ہیں نا ہم نوجوانوں کو جو 7 دن میں ایک بار جاتے ہیں، جو 7 دن میں ایک بار جاتے ہیں، وہ جلدی سے جھٹپٹ طریقے سے وضو کرتے ہیں، الٹا سیدھا وضو کیا، وضو کر کے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، نیت باندھی، اس نے بھی باندھ لی، اب کچھ یاد ہی نہیں ہے، اتنی فرصت نہیں ہے جو امام صاحب کے پاس جا کے ثنا یا الحمد شریف یاد کر لے یا قل یاد کر لے، بس گھر مسلمان کے پیدا ہو گیا، اس سے بڑا کمال کون سا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ مگر سوچو مسلمانوں، اندازہ لگاؤ، جب ہماری قوم کے نوجوان سجدے میں جاتے ہیں نا تو بڑا افسوس ہوتا ہے، سجدے میں جا کے جانتے ہو کیا کرتے ہیں، پورے دونوں پیر اوپر کو اٹھا لیتے ہیں، جی سر سجدے میں پیر اٹھ گئے، ایسا لگ رہا ہے یہ نماز پڑھنے نہیں آیا، مسجد کا فرش جوتنے کے لیے آیا۔ جی، سوچو، جانتے ہو سجدہ کر رہے ہو اللہ کے لیے، اور سجدے کے لیے ضروری ہے 3 انگلیوں کا ایک پیر کی ٹکنا واجب ہے، جی صحیح بات، 3 انگلیاں ٹکنا واجب ہے، اگر 3 انگلیاں نہیں ٹکی تو واجب ادا نہیں ہوا، اور جب واجب ادا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ ارے یار 7 دن میں جا رہے ہو، یوں تو ہر وقت کی نماز پڑھنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے، اور یہ نماز نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ، جو نماز پڑھتا ہے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ مسلمانوں زندگی گزارو، بزنس کرو، تجارت کرو، مال کرو، کھیتی کماؤ، تمام کام کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاؤ، نماز فجر ادا کرو، سحر وقت مغرب ادا کرو، اور دنیا کو بتا دو کہ نبی والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بڑھ جاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات چل رہی تھی تعلیم پہ۔ جی۔ جانتے ہو میرے غوث پاک جب تعلیم حاصل کرنے پہنچے تھے، جی کالج میں پڑھنے والے بچوں، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو، اور سے سنو، میرے غوث پاک کی ماں نے 40 دینار، جی 40 دینار، 40 دینار بغل میں سی کے بھیجے تھے، اور کہا تھا جھوٹ مت بولنا، وہ تو بہت مشہور کرامت ہے، جی۔ آپ نے سنی ڈاکو کو آپ نے جنتی بنا دیا، بے شک۔ مشہور ہے، مگر 40 دینار غوث پاک نے مدرسے میں جا کے اپنے خرچے میں نہیں کیے، جی بلکہ 40 کے 40 دینار بغداد کے مدرسہ جامعہ نظامیہ میں جا کے اس 40 دینار کا کچھ کھانے کا سامان خریدا اور تمام مدرسے کے بچوں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار غوث پاک کتنے سخی ہیں، کتنے سخی ہیں۔ اور جانتے ہو میرے غوث پاک کی زندگی کو جب میں نے پڑھا نا، ایمانداری سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے غوث پاک صبح سے لے کے دوپہر تک پڑھائی کرتے تھے، اور دوپہر کے بعد جنگلوں میں جا کے مزدوری کرتے تھے، اللہ اکبر، مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کر کے جو پیسہ ملتا تھا اس پیسے میں سے خود بھی کھاتے تھے اور اپنے ساتھی بچوں کو کھلاتے تھے، سبحان اللہ۔ ارے جو پاورفل ولی ہو، جو کرامتوں والا ولی ہو، اسے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر غوث پاک نے طریقہ دے دیا کہ جو رزق حلال ہوتا ہے، جو محنت کی کمائی ہوتی ہے، وہی رزق حلال ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک سے محبت کرتے رہو، غوث پاک کی 11ویں مناتے رہو۔ اور اچھے ایک بات میں بتاؤں، 11ویں کب سے چلی ہے بتا دوں؟ جی ارے بتا دوں جی یار، 12ویں تو ہم کرتے ہیں ایک بار سال میں، اور 11ویں کرتے ہیں ہر مہینے۔ ہر مہینے۔ کیوں جانتے ہو؟
11ویں کیوں ہوتی ہے؟ میرے غوث پاک کی بارگاہ میں جب مرید آتے تھے نا ملنے کے لیے، تو کوئی ایسے وقت میں آ جاتا تھا کہ غوث پاک گھر پہ نہیں ہوتے تھے جی ہیں، تو پھر جب آتے تھے تو گھر سے پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ سے فلاں ملک سے فلاں آپ کا چاہنے والا آیا تھا۔ غوث پاک کو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آیا اور میں نہیں مل پایا ہیں۔ تو میرے غوث پاک نے اپنے مریدوں میں مشورہ کیا کہ ایسا دن کوئی خاص کرو جس دن سب مرید بھی حاضر ہوں اور عبد القادر جیلانی بھی حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سب نے مشورہ دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ میرے غوث پاک نے کہا دن 10ویں کا رات 11ویں کی۔ واہ، محبت سے بولوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولوں گا سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ غوث پاک نے فرمایا کہ دیکھو امام حسین کی شہادت ہوئی دن 10ویں کا رات 11ویں کی۔ حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے مقام سے نوازا، نکاح ہوا دن 10ویں کا رات 11ویں کی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑی سے لگی دن 10ویں کا رات 11ویں کی۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ نے قبول کی دن 10ویں کا رات 11ویں کی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نکالا باہر کو دن 10ویں کا رات 11ویں کی۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کے مصر کے تخت پہ بادشاہ بنے دن 10ویں کا رات 11ویں کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ دن 10ویں کا رات 11ویں کی پورے بغداد میں اعلان کر دو کہ عبد القادر کبھی ملے یا نہ ملے لیکن ہر مہینے کی 10ویں تاریخ کو عبد القادر اپنے گھر ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ عبد القادر غوث پاک نے 11ویں منا لی تو اس محفل میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ ہم ولی کے چاہنے والے ہیں، جو ولی نے کیا ہم اس کو کر کے حضور غوث پاک کی یاد کو زندہ کریں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک کی یاد مناتے ہیں، رسول پاک کی یاد مناتے ہیں اور تبرک کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا جو لوگ 11ویں کی مخالفت کرتے ہیں وہ دو کاموں کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ آپ سوچو کون سے ہیں وہ دو کام؟ ذرا محبت سے بولو کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے فجر میں تسبیح پڑھتے ہیں؟ جی ارے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ 100 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہو؟ یہ کسی نے نہیں پڑھی فجر میں اور عصر میں، کسی نے نہیں۔ اگر یہ دین ہے تو اللہ کے ولیوں کی دین ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان فجر میں روزانہ، فجر میں عصر میں وہ کام کرتا ہے جو ولیوں نے دیا، اور مہینے میں ایک بار 11ویں نہیں کرتا جو غوث پاک نے دی ہے۔ سبحان اللہ، صبر دوں گا سبحان اللہ۔ ہم 11ویں والے ہیں، حضور غوث پاک والے ہیں اور حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اور میرے غوث پاک جس پہ کرم فرما دیتے ہیں اس کا بیڑا پار۔ بے شک سبحان اللہ۔ ارے بولو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آخری بات میں سناؤں گا، اس کے بعد تقریر ختم۔ محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میرے آگے لاؤڈ اسپیکر ہے کہ نہیں؟ بولو، اگر لاؤڈ اسپیکر ہٹا دو تو کیا میری تقریر کی آواز اشرف پور تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں انسان ہوں اور انسان کی طاقت کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ میری تقریر کی آواز ہریانہ سے اشرف پور میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نہیں پہنچ سکتی، اور لاؤڈ اسپیکر سے سنبھل تک پہنچا دوں گا۔ میں جہاں تک سرائی لگا دوں وہیں تو پہنچ ہی جائے گی، پہنچ جائے گی جی، مگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں جا سکتی۔ اور ایک بات اور بتاؤ دوسری، تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، میں تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے؟ تم اچھا سوچ رہے ہو برا مجھے نہیں معلوم، تمہیں اسلام صاحب کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، مگر میرے غوث کی کرامت دیکھو، محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ۔ میرے غوث پاک کے دور میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، غوث پاک کے سامنے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ 70,000 لوگ کتنے؟ 70,000 کا مجمع سامنے ہوتا تھا، اور ہر مجمع میں بیٹھنے والا انسان یہ کہتا تھا کہ جو پیچھے بیٹھا ہوتا تھا اسے ایسا لگتا تھا کہ سب سے آگے میں بیٹھ کے تقریر سن رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گیا کمال بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، اور دوسرا بڑا کمال تمہارے دل میں کیا ہے مجھے معلوم ہے؟ ارے بولو میرے دل میں کیا تمہیں معلوم ہے؟ نہیں۔ اب دیکھو آخری کرامت سنو، اس کے بعد تقریر ختم۔ محبت سے بولو کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک تقریر کر رہے ہیں بغداد میں، منبر پہ بیٹھ کے، جی۔ اور سے سننا،
اور جب تقریر فرما رہے تھے نا غوث پاک، تو ایک شیخ ابو الحسن سعد انصاری، نام یاد رکھو، شیخ ابو الحسن سعد انصاری غوث پاک کا چرچا بہت سنے ہوئے تھے، اور آپ بھی کسی کا چرچا سن لیتے ہیں، غور سے ادھر سے محبت سے بول گا سبحان اللہ، تڑک پہ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محبت سے بول گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھو، مولانا علی وارث صاحب کا چرچا ہو گیا یا مولانا علی اسلام صاحب کا، تو ہمیں چاہت ہوگی ملنے کے لیے، ہے نا، یا دنیا کی چاہت ہے، جو جس کے اسٹاف کا ترقی کرتا ہے ہر ایک آدمی کو اس سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ سے پاک کی کرامت مشہور ہو گئی، 70,000 کے مجمع کو تقریر سنا دیتے۔ شیخ سعد ابو الحسن انصاری کے دل میں خیال آیا، اتنے لمبے چوڑے مجمع کو کیسے سنا دیتے؟ وہ اپنے ملک سے چلے، سفر کرتے 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 بغداد پہنچ گئے۔ اب غور سے سننا، محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان سبحان پہلی ملاقات نہ سعد انصاری غوث پاک کو جانتے تھے اور نہ غوث پاک سعد انصاری کو، ارے بولو، جانتے تھے، اجنبی دونوں۔ بتا، آگے بیٹھنا چاہتے تھے سعد انصاری، مگر آگے جگہ نہ ملی، پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ 70,000 مجمع کے پیچھے بیٹھے، جب تقریر سنی تو بڑے خوش ہوئے کہ یار جتنی آواز آگے آ رہی ہے اتنی آواز پیچھے بھی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کمال تو اتنا، مگر دوسرا بہت بڑا کمال ہریانہ کے سنی مسلمانوں، یہ تاریخ دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا، محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ۔ سعد انصاری 70,000 مجمع کے پیچھے بیٹھے، اس وقت میرے غوث پاک فنا کے موضوع پہ تقریر کر رہے تھے۔ فنا، چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ تقریر کر رہے تھے۔ بہت اچھی تقریر کی۔ سعد انصاری سب سے پیچھے بیٹھے تھے۔ دل میں خیال آیا، واہ عبد القادر، واہ کیا فنا پہ تقریر کر رہے ہو، کیا اچھا ہوتا بقا پہ تقریر کر دیتے۔ اچھا، دل میں خیال، 70,000 مجمع کے پیچھے میرے غوث پاک نے فنا کا موضوع چینج کیا، بقا کے موضوع پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بقا پہ کی۔ پھر دل میں خیال آیا، کیا اچھا موضوع ہے، بہت دل بھر کے سنا، کیا اچھا ہوتا کہ وحدانیت پہ تقریر ہو جاتی ہے، اللہ کے ایک ہونے پہ۔ میرے غوث پاک نے ادھر خیال آیا، ادھر موضوع چینج کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7 موضوع آئے، 7 طرح کے ٹاپک سعد انصاری کے دل میں آئے۔ میرے غوث پاک ایک ایک موضوع پر تقریر کرتے رہے۔ اب سننا ہریانہ کے سنی مسلمانوں، تم جو کہتے ہو نا 11ویں میلاد کا گھپلا ہے سنی دیوبندیوں میں، بس یہی جھگڑا ہے، نہیں، بہت بڑا جھگڑا ہے۔ تیجا تمہاری مرضی ہے کرو یا مت کرو، میلاد تمہاری مرضی ہے کرو مت کرو، جھگڑا اس بات کا نہیں ہے، جھگڑا ہے نبی کی شان کا، جھگڑا ہے نبی کی شان کا۔ تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں، تم کہتے ہو نبی کو کچھ نہیں پتا، ہم کہتے ہیں یار نبی تو بہت اونچی پاور کا نام ہے، نبی کی امت کے ولی غوث اعظم کو سب کچھ پتا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7 ٹاپک آئے، 7 ٹاپکوں پہ تقریر کر دی غوث پاک نے۔ جب 8واں ٹاپک، اور سے سننا، 8واں ٹاپک، دل میں خیال آیا سعد انصاری کے کیا اچھا ہوتا عبد القادر جیلانی رسول کے علم غیب پہ تقریر کر دیتے۔ سبحان اللہ، محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ۔ خیال 70,000 مجمع کے پیچھے، اجنبی انسان، کبھی ملاقات نہیں، خیال آیا رسول کے علم غیب پہ تقریر کر دیتے۔ میرے غوث پاک کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے، سعد انصاری آج جس ٹاپک کو تو کہے گا عبد القادر اسی ٹاپک پر تقریر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج جس ٹاپک کو تو کہے گا واہ، عبد القادر اسی ٹاپک پہ تقریر کر دے گا۔ سعد انصاری نے 70,000 مجمع کے سامنے کہا تھا، اے لوگوں، جب بغداد کے غوث پاک کے علم غیب کا عالم اتنا ہے تو مدینے کے رسول پاک کے علم غیب کا عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھو، غوث پاک سے سچی عقیدت رکھو، غوث پاک سے سچی محبت رکھو۔ آخر میں قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے، ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، یہ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ محبت سمجھو گے سبحان اللہ۔ اور ایک بات، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ والے ہمیشہ ہر وقت اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں۔ بے شک۔ اب آپ کی بستی میں کوئی پالچی پیر آ جائے نا ولی،
جو اپنے آپ کو ولی پیر کہتا ہو تو سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا کہ وہ نمازوں کا پابند ہے کہ نہیں، جی وہ نمازی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جو نمازوں کو چھوڑے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر سچا پیر نہیں ہو سکتا. ارے بولو سچا پیر. کیونکہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے. اب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اب کرامتوں سے کام نہیں چلائیں گے بھائی. ہاں غوث پاک کی زندگی میں یہ بھی ہے بڑوں کی عزت کرو جی. ارے غوث پاک کی زندگی میں یہ بھی ہے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے محبت کرو. اور غوث پاک تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ایسی محبت کرتے تھے، محبت سے بڑھ جاؤں گا سبحان اللہ. میرے غوث پاک جا رہے تھے اپنے کام سے، ایک بچے نے چھوٹی سے آواز دے دی، اے عبد القادر یار ہمارے کسی بڑے کو کہہ دینا اے تمہارے غصے کے تلملا اٹھے گا. جی. مولانا امام صاحب کو قاری صاحب کو کہہ دے اے تو خیریت نہیں، اسی وقت تماچا لگے گا. مگر بچے نے غوث پاک کو ولیوں کے سردار کو پکارا، اے عبد القادر. میرے غوث پاک نے مڑ کے کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو. بچے نے کہا کہاں جا رہے ہو، بولے بیٹے جہاں تو کہے. کہا بازار چلے جاؤ، 4 آنے لے جاؤ، میرے لیے چیز لا دو. محبت صبر دوں گا سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ غوث پاک چیز لانے کے لیے آئے تھے؟ ارے بولو. مگر میرے غوث پاک نے نبی کی سنت کو زندہ کیا. بے شک بے شک. میرے نبی تمہارے نبی جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو مصطفیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے سلام محبت پیش کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا پوری دنیا کے آقا، نبیوں کے آقا سلام کرتے تھے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بڑے ہو کے بچوں کو سلام کرتے. آقا نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں معلوم نہیں ہے، آج محمد ہی نے سلام کر رہا ہے، کل کو دیکھنا یہی محمد پہ سلام پڑھتے ہوئے نظر واہ 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 سبحان اللہ. بے شک بے اس شک. لیے پیارے بڑوں کو عزت بھی دو اور ساتھ میں چھوٹوں کو بھی عزت دو. بے شک. مگر حالات بڑے نازک ہیں. اب ابائی قابو سے بے قابو ہے. ارے گھر میں جب بیٹا بچہ ہے جوان ہے، بیٹی جوان ہے، اور باپ قابو سے بے قابو ہے، جو منہ میں آ رہا ہے باپ کے وہ کہہ رہا ہے، جو ماں کے دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہی ہے، اور پھر امید کرو کہ بیٹا اور بیٹی سدھر جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتی. جی. ارے یار بولو ہو سکتا ہے نہیں. اور آپ گھر کا معاملہ دیکھ لینا، گھر میں بچے کے سامنے 2 سال کا بچہ، غور سے سننا بچے میری قوم کے سنو، گھر میں جب بچے کی ماں وضو کر کے نماز پڑھتی ہے نا مصلی بچھا کے، وہ 2 سال کے بچے کو یہ نہیں پتا نماز کیا ہوتی ہے. پہلے تو آتا ہے بچہ، چاہے وہ بیٹا ہو کہ بیٹی، ماں کو آ کے جھنجھوڑتا ہے، پکڑتا ہے، دمن پکڑ کے کھینچتا ہے، آنچل پکڑ کے کھینچتا ہے. ماں ہے کہ جب نماز نہیں پڑھ رہی تھی تو محبت سے بیٹے کو گود میں لیتی تھی، بیٹی کو گود میں لیتی تھی. لیکن اب جب نماز میں کھڑی ہے تو بچہ روتا رہے یا ہنستا رہے، بچے کی ماں بچے سے بولتی نہیں ہے، کیونکہ وہ پروردگار کے سامنے کھڑی ہے. مگر سوچ لینا ہریانہ کے سنی مسلمانوں، وہ چھوٹا سا بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے، ماں کے ہاتھ سینے پہ بندھے، وہ چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا بچہ اپنے ہاتھ کو سینے پہ باندھ دیتا ہے. ماں رکوع میں جا رہی ہے، بچہ رکوع میں جا رہا ہے. ماں سجدے میں جا رہی ہے، بچہ سجدے میں جا رہا ہے. ماں تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھی ہے، بچہ بھی بیٹھ گیا، ماں نے سلام پھیرا، بچے نے سلام پھیرا. دونوں طرف کو یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ بچہ اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہے اے میری ماں میرا دل کوڑا کاغذ ہے، جس قلم سے چاہے لکھ دے، تو مجھے حرامی نہیں بنا سکتی ہے، تو مجھے نمازی نہیں بنا سکتی. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بہرحال ایک بچے نے کہا 4 آنے لے کے غوث پاک چلے. ابھی 2 قدم اٹھائے تھے، پھر ایک بچے نے آواز دے دی، پھر غوث پاک واپس آ گئے. اسی طرح میں نے تاریخ میں پڑھا 3 بچوں نے آواز دی، غوث پاک چند قدم چلے واپس آ گئے. اب بالکل بازار میں پیر رکھنے والے تھے، پھر ایک بچے نے آواز دے دی عبد القادر 3 بچوں کا دل رکھو گے کیا میرا دل نہیں رکھو گے؟ محبت سے بجھوں گا سبحان اللہ. میرے غوث پاک بازار سے واپس آئے اور چوتھے بچے کے پیسے لے کے 4 آنے، چاروں بچوں کے 4 آنے لے کے بازار پہنچ کے مٹھائی خریدی. اور مٹھائی خرید کے میرے غوث پاک نے سب بچوں کا پتہ پوچھ کے ہر ایک بچے کے گھر مٹھائی پہنچا. سبحان اللہ. اے غوث پاک کے ماننے والوں، جب تمہارا ہمارا غوث پاک بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو بڑوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. ہمارا جلسہ سجانا کامیاب ہے، ہم غوث پاک کی کرامت کو بھی مانیں اور غوث پاک کی زندگی کو بھی مانیں. غوث پاک نے نمازیں بھی پڑھی ہے، غوث پاک نے بڑوں کو بھی عزت کی ہے، غوث پاک نے پڑوسیوں کو بھی مانا ہے، غوث پاک نے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ پیش کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے سنانے میں آپ کے سننے میں جو قصداً سہباً غلطی ہو گئی ہو حضور کے صدقے میں معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.